اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ترجمہ کنز الایمان. اب کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے وہ قدرے مشکل تھا. کچھ الفاظ ایسے تھے کہ علماء کرام تو سمجھ جاتے تھے، لیکن عوام الناس جو علم دین سے دور ہے، اتنا علم نہیں رکھتے، ان کو کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. قدرے مشکل الفاظ تھے تو اس کو سمجھنا تھوڑا دشوار تھا. لہٰذا ہماری آسانی کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کا اردو زبان میں بہت آسان ترجمہ بنا کنز العرفان. یعنی ہے وہ کنز الایمان ہی، لیکن اس کو اسی ترجمے کو تھوڑا آسان کر کے چھاپا گیا ہے. تو یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے ترجمہ کنز الایمان کنز العرفان، کہ یہ کنز الایمان ہی کی مدد سے اس کو آسان کر کے لکھا گیا ہے. تو یہ الحمدللہ چھپ کر آ چکا ہے اور 1250 روپے اس کا ہدیہ ہے ترجمہ کنز العرفان کے ساتھ، جو قرآن پاک ہے ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. خیر، پیش کی گئی آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم زمین میں چل کر سابقہ قوموں کے شہروں کے آثار، یعنی اجڑی ہوئی بستیاں جو ان پہ عذاب نازل ہوئے تھے، شہر تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور ان کے جو باقی ماندہ نشانات باقی ہیں، ان کو دیکھو کہ اللہ مخلوق کو کیسے اس نے بنایا. اللہ پاک نے پہلے مخلوق کو کیسے بنایا، پھر موت دیتا ہے. تم مشاہدہ کر کے اللہ کی فطرت اور اللہ کے جو عجائبات ہیں ان کا نظارہ کرو اور پھر اللہ کی معرفت حاصل کرو. اے عاشقان رسول، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے جو حقوق بیان ہوئے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. جیسے عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی مانیں، ہم اللہ کی رضا کے والے کام کریں، جو اللہ کو پسند ہے ہم وہ کریں. انہی میں سے ایک کام ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، رب کو پہچاننا. تو رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان نظاروں کو دیکھنا، قدرتی مناظر کو، عجائبات کو دیکھنا، ان کا مشاہدہ کرنا، جو یہ بھی عبادت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی جلد 7 صفحہ نمبر 250 پر لکھتے ہیں زمین میں سفر کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے سفر کرنا. زمین میں سفر کرنا یہ جائز ہے، مباح کا مطلب ہے جائز ہے. بلکہ جو سفر کا حکم ہوگا وہ اس کے مقصد کے ایکول ہوگا. مقصد نیک ہے، سفر اچھا ہے. سفر کا مقصد اگر فرض والا سفر ہے تو وہ سفر فرض ہے. کئی ایسے سفر ہے کہ وہ سفر کرنا سنت ہے، اس کا حکم سنت کے مطابق آ جائے گا. کئی سفر ایسے ہیں کہ جس کا حکم گناہ کے زمرے میں آئے گا، ایسا سفر گناہ ہے. تو سفر جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اس کا جو ایم ہے، پرپز آف ٹریولنگ. حرام کام کے لیے سفر کرنا حرام ہے، فرض کام کے لیے سفر کرنا فرض ہے، سنت کے لیے سفر کرنا سنت ہے. چوری ڈکیتی کے لیے سفر کرنا حرام ہے. حج فرض کے لیے کسی پہ حج فرض ہے اور اس نے وہ سفر کیا اور وہ سفر اس پہ فرض ہے. زیارت قبور کے لیے، اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جانے کے لیے یا قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر فرما کر مقام ابوا، جہاں ہمارے آقا کی امی جان وہاں مدفون ہے، تو وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنی امی جان کی قبر میں. تو مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر دیکھنے کے لیے، اللہ کا قہر دیکھنے کے لیے، اس کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہوں پر جہاں کافروں پہ عذاب نازل ہوا تھا، ایسی جگہوں پہ جانا، ان جگہوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بہتر ہے. اسی طرح رب کی رحمت دیکھنے کے لیے، اس سے امید باندھنے کے لیے
کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں, جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ ان کو کیسے نوازتا ہے. ان کے مزاروں پہ کیسی دھوم مچی ہوتی ہے, ان کے مزاروں پہ دنیا کیسے وہ دن رات رش لگا ہوتا ہے عوام الناس کا. اس سے دل میں مزید ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہے, ہم بھی اللہ کی عبادت کریں, ہم بھی نیک بن جائیں, ہم بھی ان بزرگوں کے نقشے قدم پر چلیں, تو ہمارے بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی نام لینے والا تو ہوگا. تو یوں بزرگوں کے مزاروں پہ جانا, نیک لوگوں کے آستانوں پہ حاضری دینا, یہ بھی بہتر ہے کہ وہاں کی حاضری سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے, اطاعت الہی کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یہاں یہ خیال رہے کہ بہت سارے لوگ محض سیر و تفریح کے لیے خوبصورت شہروں کا سفر کرتے ہیں, کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. یہ سفر بھی اگرچہ سفر ہی ہے, اگر ایسے سفر میں چاہے دنیا کا سفر ہو, ذاتی کام کے لیے سفر ہو, چاہے گناہ کے کام کے لیے سفر کر رہا ہے, اگر وہ سفر ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 15 دن سے زیادہ نہیں رکنا, اس سے کم رکنے کا اس کی نیت ہے, تو وہ مسافر ہوگا اور اس نے نماز قصر پڑھنی ہوگی. قصر کے جو احکام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, عشاء کی نماز جو ہے, یہ جو 4 فرض ہیں اس کو 2 کر کے پڑھے گا, اور باقی نماز جو ہے وہ اپنی معمول کے مطابق پڑھنی ہوتی ہے. البتہ صوفیاء کرام کے ہاں محض گھومنے پھرنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے ایسے جو سفر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. سفر کے جو بنیادی آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, جب بھی سفر کی نیت سے آپ گھر سے نکلیں تو یہ تصور کریں کہ آج تو میں اپنے قدموں سے چل کے جا رہا ہوں. ایک تو سفر کی باہر نکلنے کی جو دعا ہے, گھر سے باہر نکلنے کی وہ پڑھنی چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی پڑھنا چاہیے. اس کی حدیثوں میں بڑے فضائل بیان ہوئے. اور تصور یہ رکھے کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں. بے شک روز آپ گھر سے نکلتے ہیں, اپنے کام پہ نکلتے ہیں, کاروبار پہ نکلتے ہیں, اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں, تو روزانہ ہی یہ تصور آپ باندھ سکتے ہیں. جب بھی گھر سے آپ نکلیں تو آپ سفر پہ ہیں, سفر کے لیے جب نکلیں یہ تصور باندھیں کبھی تو میں اپنے قدموں سے نکل رہا ہوں, اس اپنے گیٹ سے چل کر گزر رہا ہوں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس گیٹ سے مجھے چارپائی پہ اٹھا کر 4 لوگ کندھوں پہ لاد کر مجھے اس گیٹ سے باہر نکال رہے ہو. ہر بار یہ تصور کہ میں چل کر نہیں جاؤں گا, مجھے کفن پہنا کر, چارپائی پر اٹھا کر, 4 لوگوں کے کندھوں پر مجھے لاد کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے. یعنی اس موقع پر بھی بندہ موت کا تصور باندھے, اور سیر و تفریح کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں تو پھر یہ تصور کہاں ہوگا کہ جو گناہ کے کام کے لیے سفر ہو یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے کوئی نیک مقصد ہی نہ ہو, پھر تصور کیسے بنے گا. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام یہ صرف عبرت اور نصیحت کے لیے سفر کرتے تھے, اپنی اصلاح کے لیے سفر کرتے تھے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے سفر کرتے تھے, حج وغیرہ کے لیے سفر کرتے تھے, علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے تھے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے, بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے سفر کرتے تھے, اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری کے لیے سفر کرتے تھے. صرف سیر و تفریح کے لیے سفر کرنا تو دور کی بات ہے, 2 قدم چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو دور کی بات ہے, صرف دنیاوی معاملات کے لیے 2 قدم جانا بھی ان کو پسند نہیں تھا. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار بارش ہوئی, بارش کے بعد موسم بڑا سہانا ہو گیا, کوسے قضا آسمان پہ بن گئی, بڑی ہلکی ہلکی ہوا, آسمان نیلا, رنگ برنگی دھنک. تو اس وقت رابعہ بصریہ گوشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی, عبادت میں مصروف تھی. تو آپ کی کنیز نے آواز دی, نوکرانی نے آواز دی کہ اے رابعہ بصریہ باہر آئیے تھوڑی دیر, دیکھیں کیسا حسین نظارہ ہے. بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد کیسی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے, آسمان نیلا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, کتنا ایک خوبصورت سینری بنی ہوئی, کیسا پیارا نظارہ بنا ہوا ہے. آپ تھوڑی دیر باہر آئیں, دیکھیں حسین نظارہ. آپ رابعہ بصریہ نے اندر سے آواز لگائی, جہاں پہ عبادت کر رہی تھی وہاں سے آواز لگائی کہ میرا مقصود صنعت نہیں,
سند میں مخلوق، میرا جو مقصود ہے وہ سند کو دیکھنا نہیں ہے، میرا مقصود سامع کو دیکھنا ہے، یعنی خالق کو دیکھنا، یہ میرا مقصود ہے۔ میں خالق کا نظارہ میں نے کرنا ہے۔ تم بھی تنہائی میں آ جاؤ، تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور آ کر اللہ کا ذکر کرو اور اپنے دل کو اس کے نور سے منور کرو۔ مجھے ان نظاروں سے کیا؟ 34 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں حضرت ابو نصر عبداللہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے پیر صاحب کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے آداب میں یہ بات شامل نہیں کہ صرف گھومنے پھرنے، شہروں کو دیکھنے کے لیے اور روزی کی تلاش کے لیے سفر کیا کریں۔ صوفیاء کرام تو حج کے لیے سفر کرتے ہیں، مشائخ یعنی اولیاء کرام اور علماء کرام سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، صلہ رحمی کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی والدین کی زیارت کے لیے جانا ہے دوسرے شہر، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ملنے جانا ہے، صلہ رحمی کی نیت سے سفر کرنا یہ اچھی بات ہے، علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا اچھی بات ہے، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے، سرکار کی سنتوں کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، دین کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سفر کرنا، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور پھر ایسی جگہ جانے کے لیے سفر وہ کرتے تھے جہاں جانے کی کوئی شرط کو فضیلت ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی وہ سفر کریں جہاں جانے کا کوئی فائدہ ہو، جس سفر کا ہمیں کوئی ثواب ملے۔ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ۔ حقیقت میں یہی وہ سفر ہے جس کی ترغیب قرآن کریم میں دی گئی ہے، اور ایسے ہی سفر کے متعلق صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ زمین میں پھرنا، قدرت الہی کی نشانیوں میں غور کرنا بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بلکہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مبتدی یعنی جو نیا نیا مرید ہو اور صوفیاء کرام کے راستے پر اس نے چلنا شروع کیا ہے، اس کے نفس پر سفر کا ایسا اثر ہوتا ہے جس طرح نماز، روزوں کا، تہجد کا بندے پر اثر ہوتا ہے۔ کہ جس طرح نفل عبادت کرنے والا غفلت سے نکل کر قرب الہی میں چلا جاتا ہے، اسی طرح صرف رضا الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ سفر کرنے والا بھی قرب الہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا قربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا امام اہل سنت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، پیر طریقت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، مولانا الشاہ الحافظ الحاج قاری امام احمد رضا خان کہ پچھلی صدی کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عاشق رسول، حافظ قرآن، قاری قرآن، اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث، اب 10 شوال کو 1272 سنہ ہجری 14 جون 1856 میں پیدا ہوا۔ ہفتے کا دن تھا اور ظہر کا وقت تھا اور شہر تھا بریلی، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ اور ایسی شخصیت ہے کہ 13 سال کی عمر میں جتنے بھی مروجہ دینی علوم ہیں ان سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال کی عمر میں دیا۔ حالانکہ کون ہے جو 13 سال کا ایک مفتی ہو؟ بچہ ہی ہوتا 13 سال والا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ساری عمر دین کی خدمت میں گزار دی، لوگوں کو عشق رسول کے جام پہ لاتے رہے، شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، قرآن و سنت کا پیغام عام کرتے ہوئے 25 صفر مظفر 1340 سنہ ہجری 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہند کے وقت کے مطابق 2:38 پر اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی روح پرواز کرے۔ آپ کے مبارک روح اور جسم جو اس کی جدائی ہوئی، اس فانی دنیا سے انتقال فرمایا اور آپ کا مزار بریلی شریف ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، 1921 میں یہ مرد مجاہد دنیا سے چلا گیا۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پہ رہا ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اعلیٰ حضرت سے گستاخان رسول اتنے جلتے تھے
گستاخی کرتا، اعلیٰ حضرت اس کو ایسا جواب دیتے کہ سارے لاجواب ہو جاتے۔ کسی نے میرے آقا کے علم غیب پر اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت نے بیماری کی حالت میں صرف 8 گھنٹے کے اندر اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ آج دن تک اس سے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جس حوالے سے بھی کسی نے میرے آقا کی شان میں کچھ گستاخی کی کوشش کی، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور آج تک دنیا کے اندر جو عاشقان رسول ہیں، جو واقعی جن کو سنی کہا جاتا ہے، جو اہل حق ہیں، جن کا عقیدہ آج سے 1400 سال پہلے والا عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ صحابہ کرام والا عقیدہ ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، الحمدللہ یہ سارے عشق جام امام احمد رضا خان نے پلائے۔ تو آج بھی الحمدللہ جو سنی دنیا بھر میں ہے، ہمارے سینوں میں بھی جو عشق رسول کی شمع ہے، یہ سارا فیضان رضا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے ذرا، جو بھی حالت سے جلا یا اب بھی جلتا ہے، ان کے نام سن کے جلتا ہے۔ کیوں جلتا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو عشق رسول کا جام پلایا، اس لیے جلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس لیے اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار کے تمام افراد سے سچی محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا جام پلاتے ہیں، اس لیے ان سے لوگ جلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان سے لوگ جلتے ہیں۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، جو جلتے تھے جل رہے ہیں، ان سب کے چراغ گل ہو گئے ہیں۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ احمد رضا کے اپنی چرچے کیوں نہ ہو، کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت دور میں ایک ریاست تھی نان پارا، تو نان پارا کا جو ریاست کا بڑا تھا نواب، اس نواب کی شان میں لوگوں نے قصیدے لکھے۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو بھی کوئی مالدار ہو، کوئی بڑے منصب والا ہو، اس کو لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، اس کو مکھن لگاتے ہیں، اس کی بڑی ٹیسی کرتے ہیں۔ ایک عادت، ایک روٹین بن گئی، اور آپ کسی غریب آدمی کی، کسی عام آدمی کی تو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے۔ دیکھیں کہ اس کا منصب اچھا ہے، اس کے پاس وہ ویل سیٹلڈ ہے، اس سے ابھی کوئی دنیاوی فائدہ، مروب ہو جاتے ہیں اور اس کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض کا تو مذہبی لوگ بھی ان کی روٹین یہ بنی ہوتی ہے، وہ جو نوٹوں کی نتھی دے گا بس وہ حاجی صاحب تو یہ فلاں صاحب تو یہ بات عاشق رسول ہے، اس کو عاشق رسول کی سند دے دی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے اس نواب کی شان میں قصیدے لکھے اور ان سے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ لکھے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا، لیکن کیا لکھا؟ پورا کلام، اس کا ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ یعنی آپ کا عشق رسول جوش میں آ گیا کہ میں لوگوں کے قصیدے لکھوں، ان دنیا داروں کے میں قصیدے لکھوں، دنیاوی مالداروں کے اور ان نوابوں کے، دنیاوی بادشاہوں کی شان میں لکھوں، کروں مدح اہل دول رضا، کہ ان کی میں مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو آقا کا گدا ہوں، میرا دین پارا نا نہیں، پارا نا روٹی کا ٹکڑا، اور اس ریاست کا نام بھی نان پارا تھا، نان پارا، اور یہ انہوں نے مصرع بھی ایسا لگایا، میرا دین پارا نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں پیسوں کی لالچ میں چند ٹکوں کے لیے، روٹی کے ٹکڑوں کے لیے میں دنیاوی نوابوں کی شان میں قصیدے لکھوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ یہ عاشق رسول تھا، لوگ اس لیے ان سے جلتے تھے، تو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے ذرا۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ تو آج ان کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے سفر، ٹریولنگ۔ قل سیروا فی الارض، قرآن پاک کی جو ہم نے شروع میں آج پڑھی سنی، قل سیروا فی الارض، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو، لیکن گھومنے کا مقصد کیا تھا کہ میں نے کچھ عرض کیا، کس مقصد کے لیے زمین کی سیر کرو، اور کس مقصد کے لیے یہ سیر کرنا گناہ ہے، اور کس مقصد کے لیے سیر کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو سفر کا ہمارا ٹاپک تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ آج 10 شوال ہو جائے گی شام کو،
اور 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کے یوم ولادت. اس نسبت سے ہم نے تذکرہ احمد رضا بھی سن لیا. تو اعلیٰ حضرت کے جو ہم نے ذکر سنا، تو چلا مزید بھی سفر کے حوالے سے کچھ ان کی زندگی کے واقعات سنیں. جو ہمارا ٹاپک سفر ہے، ٹریولنگ، تو اعلیٰ حضرت کا بھی سفر کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں سفر 2 قسم کا ہے. ایک ہے سفر بالقلب، قلب، دلی سفر، روحانی سفر، باطنی سفر. اور ایک سفر ہے سفر بالبدن، باڈی سفر، جسمانی سفر. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ظاہری طور پر جو چل کے جاتے ہیں، پلین کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے چل کے جاتے ہیں، جسمانی طور پہ جاتے ہیں، یہ سفر بالبدن. یہ 2 امام غزالی نے بیان فرمایا. اللہ پاک کے خاص بندوں کا سفر یہ ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو گھر میں ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر یہ ساری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا اللہ کا ولی جس کے لیے ساری دنیا 2.5 قدم ہے. ابھی یہاں ہوتا ہے، اگلے لمحے میں دنیا کے دوسرے کونے میں ہوتا ہے، اگلے لمحے کسی اور جگہ ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے، ادھر مکے میں موجود ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر عمرے بھی کر رہا ہوتا ہے. غوث پاک ایک ہی ٹائم کے اندر 70 مریدوں کے گھر میں دعوت کھا رہے تھے، ایک ہی ٹائم کے اندر. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ روحانی طور پہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایٹ اے ٹائم، سیم ٹائم یہ کئی جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں یہ کئی جگہوں پہ پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا کی. تو جسمانی طور پر یہ گھاری ہوتے ہیں، مگر دل سے یہ زمین و آسمان گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں. عموماً اولیاء کرام کسی قسم کا سفر کیا کرتے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت بھی جسمانی سفر بالبدن یہ بہت کم کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بھی سفر بالقلب کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بھی روحانی سفر کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی میں مجذوب رہتا تھا. مجذوب اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں جو محبت الہی میں گم رہتا ہو، اللہ کی محبت میں گم رہ جائے. ہمارے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو یہ مجذوب بھی ایک قسم کی ایک قسم ہے اولیاء کرام کی، جو اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اللہ کی محبت میں ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا سمجھتی ہے بس اس کو کچھ پتہ نہیں، دیوانہ ہے. تو وہ مجذوب بریلی میں آیا، آقا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب وہ جو مجذوب تھے یہ روحانی طور پہ زمین کی سیر تو کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک آسمان کے نظارے نہیں کیے تھے. تو وہ آقا حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، ناواقفیت کی بنا پر کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے، آسمانوں پر میں نے نہیں دیکھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر تو میں نے دیکھی ہے، آسمانوں پر نہیں دیکھی، نظر نہیں آ رہی مجھے. سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جس طرح زمین پر ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی. مجذوب نے دوبارہ عرض کی کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے، آسمانوں پر نہیں ہے، آسمانوں پر نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، میرے آقا کی حکومت جو ہے وہ بحر و بر پہ بھی ہے، خشک و تر پہ بھی ہے، برگ و ثمر پہ بھی ہے، شجر و حجر پہ بھی ہے، شمس و قمر پہ بھی ہے، زمین و آسمان پر بھی ہے. میرے آقا کی حکومت ہر شے پر جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی. سرکار کی حکومت ہر جگہ ہے. دل فرش پر ہے تیری نظر، دل عرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کون سی شے تجھ پہ دھیان نہیں. میرے آقا کی حکومت، ان کی نظر تو ہر چیز پر ہے، ہمارے دلوں میں بھی نظر ہے، ان کی تو عرش معلیٰ پہ بھی نظر ہے، ہر چیز ان کے زیر دسترس ہے. تو اب وہ مجذوب جو تھے اعلیٰ حضرت جلال میں آ گیا. وہ چونکہ بار بار یہ کوشچن کر رہے تھے کہ حضور کی محبت حکومت زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا. پھر یہ شریعت کا مسئلہ بھی تھا کہ اگلے کو صحیح مسئلہ بتانا، عقیدے کا معاملہ ہے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، حضور کے
چھت سے گرے۔ اب اعلیٰ حضرت کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی کہ لگتا ہے آپ نے اس مجذوب کو غصے ہوئے نا جلال دکھایا، اس لیے وہ بدوا دے گیا ہوگا، اس لیے مصطفیٰ رضا خان ہمارا بیٹا تو چھت سے گر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر شریعت بتاتے ہوئے شریعت کا جو صحیح حکم ہے وہ بتانے میں اگر ایک مصطفیٰ رضا خان کے 1000 بیٹے بھی ہوں تو قربان کر دوں گا کہ شریعت کا مسئلہ حق بتاؤں گا۔ تو آپ جا کر دیکھیے مصطفیٰ رضا کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کی والدہ گئی، جب بیٹا چھت سے گرا تھا اس کو دیکھا تو وہ صحیح سلام، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب وہ جو مجذوب تھے وہ چلے گئے، تھوڑی دیر میں وہ مجذوب دوبارہ واپس آ گیا۔ دوبارہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ مجذوب جب آئے، اب یہ کہتے ہیں کہ واقعی حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی۔ اب پہلے اس مجذوب نے کہا تھا صرف زمین پر حکومت ہے، آسمانوں پہ نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ اس مجذوب نے دنیا گھومی ہوئی تھی، 2 قدم میں جو اللہ کے ولی پہنچتے ہیں نا، ابھی یہاں ہوتے ہیں 2 قدم میں 2.5 قدم میں پہنچ دیتے ہیں دنیا کے دوسرے کونے میں، تو انہوں نے آسمان کے ابھی تک اس منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ آسمانوں کی سیر بھی کر دیں۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، یہ پہلا آسمان کیا ہے، سائنس تو ہماری ابھی تک پہلے آسمان میں یہ گھوم رہے ہیں نا، چاند پر تو مریخ پر تو یہ سارے یہ جتنا سسٹم ہے یہ سارا پہلے آسمان کے اندر ہی ہے، باقی معاملات اس سے آگے کے ہیں۔ دوسرا بھی ہے، پہلے اور دوسرے آسمان میں 500 سال کا گیپ ہے، اس کے بعد پھر دوسرا آسمان ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، پھر بیچ میں گیپ ہے 500 سال کا، پھر تیسرا آسمان ہے، تو یہ 7واں آسمان ہے۔ مہمان آ گیا تو یہ 7واں آسمان معراج کی شب میں کراس کر کے آگے نکل گئے، کہ شان تو بھرا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آسمان میں حکومت نظر نہیں آتی، تو میرے آقا نے پہلے آرام سے ان کو بتایا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے، شریف مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی حکومت ہر جگہ ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ بات کی نہیں مجھے نظر نہیں آتی، میں نے زمین بھی دیکھی ہے، حضور کی حکومت آسمانوں میں ہی نہیں دیکھی، اور پھر جب انہوں نے جلال میں یہ فرمایا کہ ان کی حکومت تو ہر چیز پر ہے، تو اس کے بعد وہ بزرگ جانے سے جیسے ہی جاتے ہیں، بزرگ آپ کا 6 سالہ بچہ چھت سے گرا، اب 6 سال کا چھت سے گرا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ وہ آپ نے گستاخی کی، جلال دکھایا ہے اللہ والے بابے کو، اس لیے یہ ایسا ہو گیا ہوگا۔ تو آپ نے بتایا کہ شریعت کا مسئلہ جو حق مسئلہ ہے اور میرے آقا کی شان ہے، وہ بتاتے ہوئے اگر میرا ایک مصطفیٰ رضا ایک بیٹا کیا 1000 بیٹے بھی ہوں تو قربان کر دوں، کیونکہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نام تو سب کچھ قربان۔ اب وہ مجذوب تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے اعلیٰ حضرت کے سینے سے لپٹ گئے، پیشانی کو بوسہ دینا شروع کر دیا، کہا واقعی حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی، خدا کی قسم حضور کی حکومت جس طرح زمین پر ہے آسمان پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر شے پر ہے۔ اب وہ مجذوب مان گیا، تو اور مزید اس مجذوب نے یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کے توفیق مجھے سب کچھ دکھا بھی دیا، وہ حکومت جو حضور کے آسمانوں پر بھی ہے، اور کہتے میں نے دیکھ لی ہے، جانتے تھے تجھے کتب و ابدال سب، کرتے تھے مجذوب و صالح ادب، تیری چوکھٹ پہ خم اہل دل کی جمی، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ولی تھے، آپ بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے، یعنی سفر بالقلب آپ کرتے تھے، روحانی سفر کرتے تھے، اور نہ صرف خود سفر کرتے تھے روحانی طور پہ، اوروں کو کروا بھی دیتے تھے، جس پہ نگاہ ڈالتے تھے اس کو روحانی سفر کروا دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مجذوب کو جس نے ابھی تک آسمانوں کی سیر نہیں کی تھی، اعلیٰ حضرت نے وہ بھی کروا دی۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں اعلیٰ حضرت کے، کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو ملنے آیا تو آپ کے کمرے میں ایک بچے کو بھیجا گیا، یہی بچہ بڑے ہو کے خود یہ بتا رہا ہے، اپنی کتاب میں اس بچے نے واقعہ لکھا کہ میں اس ٹائم چھوٹا بچہ تھا، اعلیٰ حضرت کو ملنے کے لیے آئے اور میں اندر بلانے گیا کمرے میں نے سارا کمرہ دیکھا، اعلیٰ حضرت وہاں نہیں تھے، اچھی طرح میں نے چیک کیا نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے سے اعلیٰ حضرت باہر آ رہے ہیں،
ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، ابھی تو کمرے میں نہیں تھے، چیک کر چکے ہم، یہ ابھی اسی کمرے سے باہر آ رہے، ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور راز کیا ہے بتائیں۔ آپ نے پہلے تو بڑا ٹالا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت نے میرے یہ راز کھول ہی دیا اور فرمایا کہ الحمدللہ میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے خاص سے یعنی بریلی سے مدینے میں حاضری دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے روحانی سفر، سفر بالقلب۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں، حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، جو مدینے کی یادوں میں کھو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ میں گم ہو جاتا ہے، وہ پھر کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ تو اعلیٰ حضرت واقعی عاشق رسول تھے اور یہ ہر جمعرات کو مدینے میں حاضری دیتے تھے۔ اس طرح بہت سارے اللہ کے ولی ہیں کہ ظاہری سفر جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سفر کیے ہیں لیکن سفر کرنے کا کوئی مقصد ہوتا تھا، علم دین سیکھنا، حج کرنا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا، نیک کام کے لیے سفر کرنا، تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نیک سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہماری سفر کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، یہ سفر کہاں کا کرنا ہے، ٹکٹ ایڈوانس میں بک کرا لیں، اچھا ٹکٹ بک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اب راستے میں کیا ہمارے ایکسپینسز ہوں گے، ان اخراجات کا انتظام کرتے ہیں، راستے میں کھانا پینا کیا ہوگا اس کا انتظام کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے یا تو ساتھ لے جائیں یا جو بھی انتظام کرتے ہیں۔ ہماری سفر کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ سفر میں ہمیں یہ چیزیں ضرورت ہے، جو اصل چیز ہے کہ سفر کے دوران میری نماز نہ قضا ہو جائے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت سفر میں سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھتے تھے وہ تھی نماز، کہ میں فلاں شہر کا سفر کرنے لگا ہوں تو نماز کون سی نماز میری کہاں پر آئے گی۔ آپ علم حیات نکالتے چونکہ آپ توقیت دان بھی تھے، آپ اس کے مطابق نمازوں کی ٹائمنگ نکالتے، اس شہر میں نماز کا یہ ٹائم ہے، فلاں شہر میں فلاں نماز کا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے مطابق اعلیٰ حضرت اپنی نمازوں کی پلاننگ کرتے تھے۔ اگر بھی اس میں کوئی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی تو آپ وہ سفر کینسل کر دیتے تھے، کسی اور گاڑی سے سفر کر لیتے تھے۔ تو ہمارے ترجیحات کے اندر، ہماری پریارٹیز کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، باقی ساری پلاننگ ہوتی ہے، نماز کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ میری نماز رہ گئی سفر میں تو پھر میں کیا کروں گا۔ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، سفر کیا، ہم گھر میں ہوں تو کتنی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، ہمارے رمضان کے بعد کتنے نمازی مسجدوں میں کم ہو جاتے ہیں، نماز ہم اتنی اس کو اہمیت کو ہم نے اپنے دلوں میں کم کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز۔ صحت چاہیے نماز پڑھو، آپ کو سکون چاہیے تو نماز پڑھیے، انشاءاللہ نماز کے اندر سب کچھ ملے گا۔ اور کہیں بھی ٹریولنگ کرنے لگے، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے سفر، ٹریولنگ، سفر ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو ہم کیسے صحیح عبادت بنا سکتے ہیں۔ ایسے ایک اور سفر کے دوران جو ہم سستی کرتے ہیں کہ اوراد و وظائف کا معمول ہمارا اگر ہوتا ہے تو سفر کے دوران وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اوراد و وظائف نہیں کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت کے سفر کے دوران بھی اوراد و وظائف مس نہیں ہوتے تھے۔ درود پاک ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارا وہ روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار، درود پاک، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، یعنی اسی سفر کی پریشانیوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال میں کمی لے آتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت اوراد و وظائف میں بھی کمی نہیں لاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سفر کے دوران ایسا ہوا کہ پہلے سفر ہوتے تھے حج کے جہازوں پہ، شپس پہ، سمندری سفر ہوتے تھے، تو اعلیٰ حضرت سمندری سفر پر تھے، راستے میں طوفان آ گیا، 3 دن تک اتنا شدید طوفان رہا کہ لوگ پریشان ہو گئے، اب ان کو کوئی امید نہیں رہی زندگی کی، سب نے کفن باندھ لیے کہ اب موت آئے کہ آئے۔ اعلیٰ حضرت اطمینان سے، بالکل کوئی پریشانی نہیں تھی، بالکل سکون سے تھے۔ ان کی والدہ ان کے پاس آئی پریشانی کے عالم میں کہ اب تو ہم ڈوب جائیں گے، سارے لوگ پریشان ہیں، جتنے مسافر تھے سب نے کفن باندھ لیے۔ والدہ کو جب انہوں نے پریشان دیکھا نا تو انہوں نے والدہ کی تسلی کے لیے کہا کہ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اب چونکہ والدہ کو تسلی دینی تھی ورنہ شاید کہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتے۔ اب لوگ پریشان ہیں، کفن باندھ چکے ہیں، 3 دن سے جہاز اس کیفیت میں ہے کہ ڈوبنے کی کیفیت ہے، لیکن یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اب جب لوگوں نے تھوڑی دیر بعد ایسی ہوئی کہ وہ
सारा मामला सेट हो गया, मौसम ठीक हो गया, जहाज रूटीन के मुताबिक चल रहा। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या मसला है, हम सारे परेशान थे, आप मुतमईन थे और आपने अल्लाह की कसम खा के ये बात कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दुआ पढ़ लोगे तुम्हारा जहाज गर्क नहीं होगा। तो मुझे मेरे आका की हदीस पाक पे पुख्ता यकीन है कि हदीस पाक के अल्फाज झूठे नहीं हो सकते, जो मेरे आका ने फरमाया वो हक है, सच है, इसीलिए मैंने कसम खा के ये कह दिया कि जहाज नहीं डूबेगा क्योंकि मैंने दुआ पढ़ ली थी। ऐसा यकीन होना चाहिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन पे। अल बहरु अला वल मौजु तगा, ये आला हज़रत लिखते हैं अल बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जा। यानी अपने आका से ऐसी उम्मीद देखिए, या रसूल अल्लाह अल बहरु अला, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा समुंदर है और उस पे एक और टेंशन ये है कि वल मौजु तगा, मौजे तुग़यानी पर आ चुकी हैं, मन बेकस हो। मजीद टेंशन ये है कि मैं बेकस हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, और मजीद परेशानी है तूफान होश रुबा, मन बेकस हो तूफान होश रुबा, तूफान भी इतना बड़ा आया हुआ है। और टेंशन की बात, मंझधार में हूँ, मंझधार में फंस गया हूँ या रसूल अल्लाह, और ऊपर से और टेंशन, बिगड़ी है हवा, हवा का रुख भी मुखालिफ चल पड़ा या रसूल अल्लाह। और परेशानी क्या है कि मेरी कश्ती भी पूरी नैया, नैया कहते हैं छोटी कश्ती, बड़ा शिप हो उसके फिर चांसेस होते हैं बचने के, छोटी कश्ती को तो वैसे ही छोटी नहरें उठा के फेंकती हैं, पूरी नैया पार लगा जाता या रसूल। अपने आका पे इतनी उम्मीद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाते हैं, परेशानी दूर करते हैं। इसी तरह एक बार जब सफ़र पे हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह जहाज ने स्टे किया, रास्ते में तो स्टे के दौरान जंगल में स्टे किया और कुछ लोगों ने वहाँ कैमे लगाए और वहाँ रहने शुरू किया कि कुछ देर यहाँ किया में फिर आगे चले गए। इस दौरान काफ़ी लोग बीमार हो गए, उनको पेट का मर्ज या और कई बीमारियाँ लगी, बड़े परेशान हुए। लोगों ने आला से कहा कि हुजूर कुछ करें, खुदाम दरूद करें, ये मसला बन गया, सारे बीमार हो गए। आला ने कहा कि हाँ मैं अपने हकीम से रब्ता करता हूँ। थोड़ी देर में आला हज़रत आए और सारे मरीज ठीक हो चुके थे, सारे मरीज ठीक हो चुके थे, क्योंकि आला हज़रत का ये मामूल था। और एक हदीस पाक के अल्फाज में याद रखें कि जब भी आप सफ़र में हों, क्योंकि हमारा आज का मौजूद ट्रैवलिंग है, सफ़र है, जब आप सफ़र में हों, सफ़र में कोई परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, कोई ऐसा मामला बन जाए, आप अकेले हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, अंधेरी रात है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप बेबस हो चुके हैं, सारे आपके जो सोर्सेज हीले खत्म हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उधर से मोबाइल की बैटरी बंद हो गई, ना किसी से रब्ता कर सकता हूँ, बेबस हो चुके हैं। तो उस वक्त कहें आईनूनी या इबादल्लाह, 3 मरतबा ये पुकारें, आईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के नेक बंदों मेरी मदद करो। तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते और ऐसे नेक औलिया होते हैं कि जो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, उसका मसला हल हो जाता है। तो आला हज़रत का भी ये मामूल था। तो वहाँ भी जब लोगों को परेशानी हुई, आला हज़रत ने ये दुआ भी पढ़ी, हुजूर गौसे पाक को भी पुकारा, अपने आका की बारगाह में भी इसका दासा पेश किया, तो वो सारे मरीज ठीक हो गए। कहा जिसने या गौस अगिस्नी, तो तब में हर आई मुसीबत कली गौसे आज़म, नहीं कोई ऐसा फरियादी आका खबर जिसकी तुमने ना ली गौसे आज़म, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, 12 साल की डूबी हुई कश्ती मेरे गौसे पाक ने निकाल दी, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, तबाही से ना हो हमारी बचा लो। या गौस हम भी तबाह हो रहे हैं, गुनाहों में इतने डूब चुके हैं, हवाए मुखालफ चली गौसे आज़म। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमने जो सफ़र के बारे में आज सुना, तो सफ़र दुनिया के जो सफ़र है ना, ये आखिरत की याद दिलाते हैं कि एक दिन आएगा हमारा वो सफ़र होगा जिस सफ़र से फिर वापसी नहीं होगी। और दुनिया के सफ़र जो है इनसे मतलब थक भी जाता है, और जो सफ़र होता है ना मदीने का, उसकी तो बात ही है। वो कहते हैं कि दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, हर सफर मदीने दा हर बार बड़ा
سکتا نہیں. اور الحمدللہ ایسے ایسے عاشق ملے ہیں مدینے میں جو بتاتے ہیں جی ہم 80 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے، ہر سال نہیں، ہر مہینے مدینے آتے ہیں. ایک سے سوال میں نے کیا کہ آپ کتنی بار مدینے آ چکے زندگی پر؟ تو خود تو وہ نہیں بولے، ان کے بیٹے نے بتایا کہ بزرگ اتنے سال عمر ہو گئی کہ ہر مہینے میں مدینے آتے ہیں. ایسے سرکار کرم فرماتے ہیں اپنے عاشقوں پہ کہ جس کو چاہتے ہیں ہر مہینے بلا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہر سال بلا لیتے ہیں. عرض کرتے رہنا چاہیے کہ مدینے کا سفر نصیب ہو. فضول سفر، ادھر ادھر ہی گھومنے جا رہے ہیں، کاروان ناراض جا رہے ہیں، یہ دنیاوی سفر ہلے گلے گناہوں بھرے، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، عیاشیوں والے سفر، ایسے سفر نہ کرے. سفر کرنا ہے تو پھر مدینے کا کرے، اللہ کے ولیوں کے مزارات کا کرے، علم دین سیکھنے کے لیے سفر کریں، نیک کام کے لیے سفر کریں، گناہوں والے سفر نہ کریں، اور اپنے اس سفر آخرت کو یاد رکھیں. آج بھی ہمارے محلے میں ایک بزرگ دنیا سے سفر کر گئے، آخرت کا سفر ان کا ہو گیا. اسی طرح ہمارا سفر بھی ہوگا، ہمارا سفر ہوگا. ہمارے ہی چاہنے والے ہمیں غسل دے رہے ہوں گے، ہم دیکھ رہے ہوں گے کون غسل دے رہے ہیں. ہمیں غسل دیتے ہوئے میں ان کو بیٹوں کو جو قریب تھے ان کے رشتہ دار میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھ لو اب ان کو جیسے ہم غسل دے رہے ہیں نا، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ہم بھی ایسے ہی پھٹے میں پڑے ہوں گے اور ہمیں کوئی نہلا رہا ہوگا. ہمیں سب پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب کچھ دیر بعد یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. مجھے کندھوں پر اٹھا کر اسی گھر سے، جس گھر میں نے ساری عمر گزاری، میں نے کمایا، اتنی میں نے کوششیں کی، اتنا کچھ اس دنیا کے لیے میں تھکا، اسی گھر سے مجھے نکالا جا رہا ہے. وہ آخری سفر ہوگا اور میرے کندھوں پر لاد کر اپنے ہی چاہنے والے اس اندھیری قبر کے اندر چھوڑ آئیں گے. اب غور کریں نا، رات کے وقت قبرستان میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اس اندھیری قبر میں آج ان بزرگوں کا جنازہ ہوا ہمارے اس گلی نمبر 16 میں، آج ان کی قبر کی پہلی رات ہوگی. اسی طرح ہمارے بھی اس سفر کے دوران ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ جب روح نکل جائے گی، پھر روح کی نکلنے کی ٹینشنیں، وہ تکلیفیں، نزا کی سختیاں، اور پھر جب دیکھ رہے ہوں گے کیا مجھے نہلا کے میرے ساتھ آگے کیا کریں گے، مجھے قبرستان لے جائیں گے. اب قبرستان لے جاتے ہوئے میں یہ چیختے مارتا ہے یا اللہ کہ مجھے لے جا رہے ہیں. اگر وہ جنتی ہو پھر تو کہتا ہے کہ جلدی جلدی چلو، اگر وہ دوزخی ہو، گناہوں والی زندگی گزاری ہو، وہ کہتا ہے آہستہ چلو آہستہ چلو، جلدی نہ لے کے چلو. وہ پریشان ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا. ہماری زندگی جیسے غفلت میں گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، نمازوں میں سستیاں کرتے ہوئے گزر رہی ہے، اس رب کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اس کو راضی ہم نہیں کر پا رہے. ایک بزرگ تھے جمنا، گنگا جمنا یہ دریا ہے. جمنا میں جب وہ طوفان آیا، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، تو اس بزرگ کی بارگاہ میں لوگ گئے، حضور دعا کریں کہ بند ٹوٹنے والا ہے، جمنا کا پانی آئے گا ہمارے شہر بہا کے لے جائے گا. بزرگوں نے چلو چلتے ہیں کچھ حل کرتے ہیں اس کا. بزرگوں نے کہا سب سے کہیں بیل سے لے لو، جو ہتھیار ہے کدال وغیرہ لے لو، لے کے چل پڑے. آپ اس بند پہ گئے، اسے توڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں بچائیں اس پانی سے، آپ نے الٹا اس کو توڑنا شروع کر دیا، اب یہ پانی بہا کے لے جائے گا. اب ان کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے بزرگوں کو لوگ واپس بھاگ گئے. بزرگ لگے رہے. کچھ دیر بعد بزرگ پسینہ پسینہ واپس آئے، ہاتھ پاؤں دھوئے، اور لوگ حیران کہ ابھی تک پانی نہیں آیا. جب دیکھا تو پانی 2 کوس پیچھے چلا گیا تھا. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا راز ہے. پہلے تو ان سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی تو ہم غلط سمجھے تھے، راز کیا ہے. ہم نے فرمایا راز ہے تو پھر راز ہی رہنے دو. جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے بتایا کہ جب میں اس جگہ گیا، بند توڑنے لگا، کیونکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ پانی یہاں تک نہیں آیا ہوگا، اور آگے بھی اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے اس شہر کو تباہ کرنا، تو یہ پانی اس شہر کو بہا لے جائے گا. تو میں نے کہا یا اللہ جو تیری مرضی ہے میری بھی وہی مرضی ہے. تیری مرضی ہمارے شہر کو ڈبونا، تو یا اللہ تیری رضا میں ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی ہیلپ کرتے ہیں، مزید شہر ڈوبے، یہ بند ٹوٹے. جب رب نے دیکھا کہ یہ بندہ میری مرضی چاہ رہا ہے، اس نے فرمایا بندے تو وہ کر رہا ہے جو میری مرضی ہے، لے کر ہم وہ کرتے ہیں جو تیری مرضی ہے. اللہ نے پانی کو حکم فرمایا، پانی 2 کوس پیچھے چلا گیا. تو جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو رب تعالیٰ پھر وہ کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سفر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.